فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن، اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں ذکر کر دوں، تو اس میں استاد اور علماء کا بھی بیان ہے، اور علماء نے اسی موقع پہ بیان کیا، تو کہا کہ جہاں پر اللہ نے اپنا حق بیان کیا اسی کے اندر استاد اور علماء کا بھی ہے۔ کیوں ماں باپ کا حق کیوں بنتا ہے؟ کہ ماں باپ نے آپ کے جسم کی پرورش کی تو ان کا یہ حق ہوا۔ تو استاد ہے، آپ کا مرشد ہے جو آپ تربیت کرنے والا ہے، تو وہ تو آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے، اور روح زیادہ اہم ہے، تو فرمایا کہ ان کا حق پھر اللہ کے حق میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ فرمایا کہ اب ماں باپ کی بات چل رہی ہے آگے، کہ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کر، یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنا، اگر ماں باپ کافر ہے اور اولاد پہ اسٹریس کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ نہیں تم بھی کفر کرو، تو فرمایا کہ جس بات کا تجھے علم نہیں ہے، تو شرک کرنے کا تجھے حکم دے رہے، فلا تطیعہما، یہاں پر ان کی اطاعت مت کرنا، یہاں پہ ان کی بات نہیں ماننا، یہ واضح لفظوں میں کہہ دیا۔ اور اسی طرح سے اگر ماں باپ گناہ کا حکم دے تو تب بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، تو چاہے استاد ہو، مرشد ہو، ماں باپ ہو، کوئی ہو، اگر گناہ کا حکم دیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ مشرک بھی اور تجھے شرک کا حکم بھی دیتے ہیں تو ان کی یہ بات مت ماننا، لیکن باقی معاملات میں کیا کرنا ہے تو اس کا بھی حکم بتا دیا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، ان کی خدمت کر، ان کی دلجوئی کر، اگرچہ کہ کافر ہے، کچھ جائز کام بولے وہ آگے بڑھ کے کر، یہ نہیں کہ کافر ہو گئے تو اب کافر ہیں تو اب تم ان کی خدمت کرنا چھوڑ دو گے۔ ماں باپ ہیں، بس شرک والی بات نہیں مانیں گے، گناہ والی بات نہیں مانیں گے، باقی ماں باپ کی خدمت ہر طرح سے کی جائے گی۔ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تو اس کی راہ پہ چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، یعنی علماء کرام، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ تک لے کے جانے والے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں پھر کے آنا ہے۔ پھر یہاں پہ پھر اللہ نے یاد دلا دیا، دیکھو یہ پیروی کرو علماء کی، نیک لوگوں کی، انبیاء کی تعلیمات کی، کیونکہ علماء کی جو پیروی کی جاتی ہے وہ ان کی نفس کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ وہ نبی کی تعلیم ہم کو بتاتے ہیں، اس لیے ان کی پیروی کی جاتی ہے، استاد کی ہے، سارے معاملات ہیں۔ دیکھو پھر میرے پاس مڑ کے آنا ہے، پھر کیا ہوگا مڑ کے آؤ گے تو فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے دنیا میں، تم نے ہمارے احکام پہ عمل کیا نہیں کیا، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر یہ نصیحت کرنے کے بعد فرما کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کوئی چیز جو رائی کے دانے کے برابر ہو، بہت چھوٹی ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔
اب وہ کوئی بھی چیز سے کیا مراد ہے؟ ایک تو علماء نے اس کی تشریح میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد رزق ہے، کہ دیکھو اللہ نے تمہارا رزق اگر چٹان میں رکھا ہے یا آسمانوں میں رکھا ہے یا زمینوں میں رکھا ہے، جہاں پر بھی اللہ تمہارا رزق تمہیں پہنچا دے گا، تو رزق کے بارے میں فکر نہ کرو۔ تو اسی لیے سلسلہ شاذلیہ کے عظیم بزرگ، عظیم ولی، تاج العارفین، ترجمان الاولیاء والصوفیاء، حضرت شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الحکم العطیہ میں ایک حکم میں بیان فرماتے ہیں کہ اہتمامک فیما ضمن لک وتقصیرک فیما طلب منک دلیل علی التماس بصیرتک، کہ جس چیز کی اللہ نے گارنٹی لے لی ہے اس کے بارے میں تو اتنی فکر کر رہا، اور جس چیز کا اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر تو سستی کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اور آج یہی حال ہے کہ رزق کی گارنٹی اللہ نے لی، لیکن پھر بھی لوگ دوڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ نماز مسجد خالی پڑی ہوئی، بازار جاؤ تو بازار سجے ہوئے، مسجد خالی پڑی ہوئی۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے لیے اگر رزق رکھا اللہ نے، چٹانوں میں ہوگا وہاں سے بھی نکال کے تجھ تک پہنچا دے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تو کوئی بھی گناہ چاہے تو چھپ کے کر لے، چٹانوں میں جا کے کر لے، چاہے تو آسمانوں میں جا کے کر لے، چاہے زمینوں کی تہ خانوں میں جا کے کر لے، وہ قیامت کے دن اللہ ظاہر کر دے گا، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ وصیت کر دی، نصیحت کر دی، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے، کہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، وہ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے۔ علماء نے مثال دی کہ رات کے اندھیرے میں، سیاہ اندھیری رات میں، سیاہ پتھر پر اگر کوئی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کی چال کو بھی جانتا ہے۔ اور میں اس سے آگے کی بات، اس چیونٹی کے اندر اس کا دل بھی ہے، اس کے پھیپھڑے بھی ہے، اس کا معدہ بھی ہے، اس کا جگر بھی ہے، وہ سارے کے سارے فنکشن بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے اتنی چھوٹی سی چوٹی میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سب جانتا، سب دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وائرس یا بیکٹیریا جو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، زندہ مخلوق ہے۔ میرے بھائی وہ یہ ہماری دہی ہوتی ہے، یہ کہاں سے بنتی ہے؟ دودھ سے بنتی ہے، اس میں دہی ڈالتے ہیں، تو وہ بیکٹیریا جو نظر نہیں آتے ہمیں، وہ اس میں عمل کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑے ایک رات 4-5-6 گھنٹے میں اس کو دہی بنا دیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، ان کے اندر کے فنکشن کو بھی جانتا ہے، ان کو کیا کام کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہی وہ کام کرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا لطیف، لطیف کے معنی پہ آپ غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔